بہت زبردست جو ہے وہ سیشن کا انعقاد کیا گیا لاہور کالج ویمن یونیورسٹی اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے توسط سے، اور مقصد یہ تھا کہ پری بجٹ پرپوزل کے اوپر ڈسکشن کی جائے، ڈفرینٹ سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹری ایکڈیمیا گیپ ہے اس کو کور کیا جائے. سو وی ہیو گیدرڈ اے گڈ اسپیکرز ہیئر جو کہ ڈفرینٹ سیکٹر سے تھے، جیسے کہ آج کے جو چیف گیسٹ تھے وہ جی سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عمر صاحب تھے، اینڈ ہی از این اکانومسٹ. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ماہر معاشریات جو کہ ڈفرینٹ سیکٹرز سے تھے، ایگریکلچر سے تھے، بزنسز سے تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے رائے کا اظہار کیا. خاص طور پہ ویمنس کے بارے میں بھی بات کی گئی کہ پاکستان کی اکانومک ڈسٹیبلٹی کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنی پاکستان کی ویمن پاپولیشن کو اس کا حصہ بنانا ہے، تاکہ ایکٹیولی خواتین جو ہیں اور بچیاں جو ہماری اپ کمنگ ہیں وہ یہاں پر بزنسز کے اندر اور جاب لائن کے اندر آ کر پاکستان کی اسٹیبلٹی کے اندر جو ہے وہ بہترین کردار ادا کریں. اور اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جہاں پر جو ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بچوں کو یہ ایکسپوجر ملتا ہے کہ وہ انڈسٹری میں جو اس وقت درپیش مسائل ہیں یا ملک کے اندر جو پالیسی بلڈنگ کی چیزیں ہونے والی ہیں اس ڈسکشن کا حصہ بنیں، اور اس سے ڈیفینیٹلی ان کی کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہوتی ہے، اور ان کو بہت ساری چیزیں ان کے ایک اپنے پرسپیکٹو کے لیے بھی ان کو برائڈن کرنے کے لیے ان کو یہ چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں. سو اٹ واز اے ونڈرفل ایونٹ بین اٹینڈڈ بائی اے لارج پیپل فرام دا اکنامک بیک گراؤنڈ، فرام دی انڈسٹری، فرام دی ایکڈیمیا، اینڈ آئی وش کہ اس طرح کی اور چیزیں بہت ساری یونیورسٹیز اور فیڈریشن آپس میں مل کے کرائیں تاکہ ہم پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنا سکیں. ڈیفینیٹلی دیکھیں، جس وقت ہم جو بھی ڈسکشنز کرتے ہیں جب وہ میڈیا کے تھرو جو ہے وہ پاپ اپ ہوتی ہے، وہ ڈفرینٹ میڈیمز سے چلتی ہوئی بات جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایوانوں تک پہنچتی ہے، اور پھر یہاں پر چونکہ اکانومسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، فیڈریشن بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو جتنی تجاویز آئیں، کیونکہ فیڈریشن بھی اپنا جو ہے وہ بجٹ پرپوزل جو ہے وہ کمپائل کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم اپنا بھی ایک پری بجٹ سیمینار جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مئی کے مہینے میں فائنانس منسٹر کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی جو بھی آج باتیں ہوئیں امپورٹنٹ سیکٹورل کے حوالے سے، وہ بھی دیٹ وڈ آلسو بی دا پارٹ آف دا بجٹ پرپوزلز. سو ڈیفینیٹلی تھرو media, through these proposals, through federation, this would be going to the policy makers. This session was arranged to present the proposals by the different experts from various fields to give the suggestions to the government that upcoming fiscal budget of 18,900 billion for the fiscal year 2025 and 26, which should be the priority areas and where the finances should be allocated. And at the same time, we also want to create the awareness among our students of the economics that how the budget is made and how the proposals can be delivered. From the policy perspective, this was a very important and it was a very insightful event, and with the deep thinking we got the proposals from the various experts, and we will submit these proposals to the different forums. These are the collaborative proposals by FPCCI and Economics Department LCWU. I am especially thankful to the Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry, especially Mr. Zaki Saab, and our Vice Chancellor Professor Dr. Uzma Qureshi. Without her leadership and her spirit for the women leadership and entrepreneurship and financial independence, and without the dedicated support of Professor Dr. Muhammad Afzal Saab, this was not possible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर हुमैरा मजीद ख़ान है. मैं डीन हूँ फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल एलाइड हेल्थ साइंसेस लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी. आज के सेशन में इंतखाब जो स्पीकर्स का किया गया वो बहुत एलिब्रेटिव था. एकेडेमिया के लोग वहाँ मौजूद थे और स्टूडेंट्स थे, इसके साथ साथ इंडस्ट्री के थे, और चैम्बर ने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन प्लेस किया. यहाँ पर तमाम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की गई, जिसमें टैक्स है, जिसमें रिसर्च है, और इसके साथ साथ टैक्स पेयर्स को बढ़ाने की बात की गई. सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यंग स्टूडेंट्स को इसमें मोटिवेशन मिली. एज अ स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स उनके रिसर्च टॉपिक्स के लिए बहुत अच्छा मवाद यहाँ जमा हुआ, और उन्होंने अपनी इल्मी सलाहियतों को उभारने के लिए भरपूर हिस्सा लिया. बजट के हवाले से सबसे जो मुझे इम्पॉर्टेंट बात लगती है कि टैक्स पेयर आखिर पे क्यों नहीं कर रहा. इसलिए नहीं कर रहा कि उसको सिस्टम पे एतबार नहीं है.
اس کے اعتبار کو بحال کرنے کے لیے گورنمنٹ کو علیحدہ سے کام کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جن اداروں کو پیسے دیے جا رہے ہیں اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے۔ اس کے لیے بہت سارے ماڈلز ہیں جو باہر کی دنیا نے آپٹ کیے ہوئے ہیں، اور اب جو دور ہے وہ AI کا ہے، کمپیوٹر سائنسز کا ہے، اور بے شمار سافٹ ویئرز اب بن چکے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی کرنا، ڈیٹیکٹ کرنا، اس کو شو کرنا، اور پھر عام عوام کو اس کا استفادہ دینا، ان سب کے لیے حکومت کے اوپر بہت ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، جس کی ٹرانسپیرنسی ہی ہوگی، جس کی وجہ سے ایک عام شخص، ایک استاد سے لے کے اوپر تک سب لوگ ٹیکس پے کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ ان کی گورنمنٹ کے فیصلوں میں ان کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دیا ہوا پیسہ وہاں استعمال ہو رہا ہے جو ان کی ضرورت ہے۔ اس میں صرف پالیسی میکر کا ہونا بہت ضروری تھا، لیکن آج ایگریکلچر کے حوالے سے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور 1-2 پالیسی میکرز بھی تھے۔ اس کے اعلامیہ کا، یہ جو آج ہوا ہے، اس کا اعلامیہ باقاعدہ منظم طریقے سے FPCCI کو اور لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کو اور اس کے ساتھ ساتھ اور اسٹیک ہولڈرز کو بنا کر گورنمنٹ کو بھیجنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کو مکمل واقف بھی ہیں اور آگاہ بھی ہیں، وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ ہم جو بوتے ہیں وہ کاٹتے بھی ہیں۔ ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمارے یہ ملک کے لیے ہماری پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور وہ غلط فہمیاں بڑھتے بڑھتے خلیج کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ میں دوبارہ سے کہوں گی، اداروں کا اعتماد عوام پر اور عوام کا اعتماد اداروں پر بحال کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کا جو فنکشن تھا، یہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی لاہور کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ایک ریگولر فیچر ہے پری بجٹ ڈیبیٹ اور پوسٹ بجٹ ڈیبیٹ۔ تو آج کی ڈیبیٹ جو ہے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ فروٹفل تھی، اور یہ ایک بیسٹ ایگزامپل تھی، ایون پریکٹیکل ایگزامپل تھی لنکیجز بٹوین اکیڈیمیا، انڈسٹری اور میڈیا۔ بڑی اچھی پروپوزلز آئی ہیں۔ اب آپ لائک دیکھیں، اس وقت جو پاکستان کے اندر جو ہے کوئی 84 جو ہے منرل سائٹس آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے۔ تو یہاں سے جو ایک ہمیں کلیں نٹ شل جو ہے جو چیز ملی ہے کہ یہ منرلز کی جو ایکسپلوریشن ہے، منرلز کی ایکسٹریکشن جو ہے، اس کے لیے ہماری جو ڈومیسٹک کمپنیز ہیں، ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، اس کو جو ہے انسینٹیوز پرووائڈ کرنے چاہیے تاکہ وہ یہاں پہ جو ہے انویسٹ کریں، یہاں کے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کریں، اور جو پروفٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی رہ سکے۔ فارنرز آر آلسو موسٹ ویلکم، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹرز کو انسینٹیو دیں، جیسے ہم نے 60s میں دیے تھے۔ اور اس کا رزلٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے 1960 جاپان جو ہے اس کو ہم نے 12 کروڑ قرضہ دیا تھا، ہم اس پوزیشن میں تھے، اور یوں ہی ہم نے یہ ایک رانگ سٹیپ اٹھایا نیشنلائزیشن کا، اور پھر جس نے نیشنلائزیشن کی اور اس کو ہم نے ہینگ کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان سنبھل نہیں سکا۔ آج بھی اگر پاکستان کو گرو کرنا ہے تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹرز کو انسینٹیو دینے ہوں گے تاکہ ہماری انڈیجنس گروتھ ہو، سسٹینیبل گروتھ ہو، اور پاکستان جو ہے وہ آگے موو کرے۔ تھینک یو۔